الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سجدہ شکر کی فضیلت میں من گڑت حدیث۔ سوال کیا گیا ہے سجدہ شکر کی فضیلت، یعنی بندہ جس وقت نماز پڑھ کر سجدہ شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں اور بندے کے درمیان سے پردہ کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو دیکھو، اس نے فرض ادا کیا اور میرے ساتھ وعدہ بھی نبھایا، اور پھر اس پر میں نے جو نعمت کی ہے اس کے بدلے میں سجدہ شکر بھی کیا۔ میرے فرشتوں، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا رب تیری رحمت ہونی چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا رب تیری جنت ہونی چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا رب اس کی ساری خواہشات پوری کر دی جائیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ تو فرشتے خیر و بھلائی کی ہر چیز کا ذکر کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یا رب اب ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کا شکر ادا کروں گا جیسے اس نے میرا شکر ادا کیا، اور اس پر میں اپنا فضل کھول دوں گا اور اسے اپنی رحمت دکھاؤں گا۔ اس حدیث کی صحت کے بارے میں بتلا دیں، اللہ رب العزت آپ کو برکتوں سے نوازے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ سجدہ شکر مستحب ہے، اور سجدہ شکر ایک سجدے کا نام ہے جو مسلمان کسی بھی حصول نعمت یا زوال نقمت پر کرتا ہے۔ اس سجدے کے مستحب ہونے کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ اکرام کا عمل ثابت ہے۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب بھی کوئی پرمسرت معاملہ پیش آتا یا آپ کو خوشخبری دی جاتی تو اللہ کا شکر کرتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاتے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 2774، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح ابو داؤد میں صحیح کہا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی توبہ قبول فرمائی تو اس وقت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے بھی سجدہ شکر کیا۔ اسے بخاری حدیث نمبر 4418 اور مسلم حدیث نمبر 2769 نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس وقت سجدہ شکر کیا جب آپ کو مسیلمہ کذاب کے قتل ہونے کی خبر دی گئی۔ علی رضی اللہ عنہ نے بھی اس وقت سجدہ شکر کیا جب انہیں خوارج کے مقتولین میں خاتون کے پستان جیسے بازو والے شخص کی خبر دی گئی۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 366 تا 368۔ سوال میں ذکر کردہ حدیث کو قابل اعتماد محدثین میں سے کسی نے بھی بیان نہیں کیا۔ آثار صحابہ اور احادیث بیان کرنے والی کتب میں بھی یہ روایت موجود نہیں ہے، بلکہ اس حدیث کو کچھ شیعہ کتب بیان کرتی ہیں جو کہ جھوٹی اور من گڑت احادیث سے بھرپور ہیں۔ مثال کے طور پر من لا یحضرہ الفقیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 333، حدیث نمبر 979، باب سجدہ شکر اور سجدہ شکر کی دعا کے بارے میں۔ اسی طرح کتاب تہذیب الاحکام از طوسی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 110۔ لیکن ان دونوں کتابوں میں اس حدیث کو جعفر صادق رحمہ اللہ سے بیان کیا گیا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث نہیں ہے۔ نیز اس کی سند میں محمد بن ابو عمیر مجہول ہے، جس کے بارے میں لسان المیزان جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 221 میں ہے کہ محمد بن ابی عمیر اپنے والد سے بیان کرتا ہے اور ابن جریج اس سے بیان کرتا ہے، لیکن یہ مجہول ہے۔ اس کی سند میں اسی طرح حریز بن ابی حریز اور مرازم بن حکیم بھی ہیں۔ ان کے بارے میں کسی بھی اہل علم نے توثیق ذکر نہیں کی۔ ان کے حالات پڑھنے کے لیے آپ لسان المیزان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 181 تا 186 کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس حدیث کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کرنا جائز نہیں ہے، اور لوگوں میں اس حدیث کو نشر کرنے سے روکنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 135901۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔